بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ڈے ہائی فلائرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج الحمدللہ ہم اپنی صلاح سیریز کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں. آج کی ایپیسوڈ میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وائی ورشپ فرسٹ اینڈ دین دا ہیلپ. جب آیت کی بات آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نعبدو کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد نستعین کا ذکر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نعبدو کیوں ہے اور نستعین کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا، ہم اپنی زندگی کے جس بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا بیسٹ پاسبل وے کیا ہے؟ ٹو سیک فار Allah's assistance، اس کا بیسٹ پاسبل وے ہے ورشپ، عبادت. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ملتی ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جتنے بھی وعدے ہیں نا وہ مومنین کے ساتھ ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو مسلمان کی آئیڈینٹی سے اپ گریڈ کر چکا ہوتا ہے. مسلمان ایک ہمارے پاس ہیومنز کے اندر کیٹیگری ہے بلیور کی، اور ایک ہے ڈس بلیور کی، کہ ہم یا تو ایمان والے ہوں گے یا پھر انکار کرنے والے ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے. تو اب جب ہم ایمان لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ لیتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے ہیں. اب مسلمان سے آگے ہم نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنے کیریکٹر کے اوپر، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر ورک کرنا ہے، ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے مومن کی کیٹیگری میں فال کرنا ہے. مومن کی کیٹیگری تک پہنچنے کے لیے، اس کیریکٹر تک، اس پرسنالٹی تک، اس آئیڈینٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ورک ہے جو اپنی ذات پر کرنا پڑے گا، رائٹ؟ جب ہم وہ ایفرٹس کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، وہ اپنا ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ 10 قدم لے کر آتے ہیں ہماری طرف. ٹھیک ہے، ہم ایک قدم جائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے ہماری طرف آئیں گے. تو بات یہ آتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جائے نماز پر بیٹھ کر تو کیا صرف تسبیح کرنی ہے؟ کیا صرف ہم نے پورے دن نوافل پڑھنے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پورے 24/7 کی لائف میں یہ دیکھیں کہ ڈوز کیا ہے اینڈ ڈونٹس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز کمانڈ کی ہے کرنے کے لیے، اور کس چیز کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا. اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ان بزنس ڈیلنگز رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کا پروسیس آف ایکشن کیا تھا؟ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے جو اونٹ تھے ان کی فروخت کے لیے ایک آدمی کو اس پوزیشن پر اپوائنٹ کیا جو ان کی غیر موجودگی میں اونٹ جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا. اب جب وہ فروخت کر رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو کہ یمن سے آئے تھے. تو اس نے وہ اونٹ جو ہے وہ فروخت کیے، اور ان اونٹوں میں سے نا ایک اونٹ جو تھا اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ تھا، کوئی باڈی ڈیفیکٹ تھا، جس کے بارے میں اس سیلر نے ان یمن سے آئے ہوئے لوگوں کو نہیں بتایا تھا. جب رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام آئے اور ان کو پتہ چلا کہ جو سیلر تھا اس نے اس ڈیفیکٹ کے بارے میں نہیں بتایا ہے، رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام جو، کیونکہ وہ لوگ کافی دور جا چکے تھے، وہ صحرا کا پورا راستہ طے کرتے ہوئے ان یمن کے لوگوں تک پہنچے، اور جا کر رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو فلاں اونٹ ہے، اس کی جو آپ نے پیمنٹ دی ہے، جو فل پیمنٹ آپ نے دی ہے، بیسیکلی اس فلاں اونٹ کے اندر ایک اسپیسیفک ڈیفیکٹ موجود ہے، فزیکل ڈیفیکٹ. اور یہ انفارمیشن، یہ اویئرنیس رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے اتنی دور جا کر ایفرٹ اٹھا کر کیوں دی؟ اتھینٹیسٹی تھی نا، جینوئننس تھی، ایک کریڈیبلٹی تھی، اتھینٹیسٹی تھی آپ کے بزنس میں. اب رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے ہمیں کیا سکھایا اس ایکشن سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے دھوکے سے اپنا مال بیچ کے چند پیسے نہیں کما لینے. کیونکہ وقتی طور پر آپ کو لگے گا آپ نے زیادہ مال کما لیا، لیکن حقیقی طور پر اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ مال آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے اتنے مال کو کمانے کے بعد آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جہاں پر اس سے زیادہ مال آپ کا لگ جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ڈیلنگس میں یہ خیال رکھتے ہیں. لیٹس سپوز کہ ہمارا پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے. اب پیرنٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا حکم دیا ہے کہ آپ نے احسان کا معاملہ رکھنا ہے، آپ نے نرمی کا معاملہ رکھنا ہے. اب جب یہ نرمی کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی
تھوڑی سی اپنے آپ کو نا کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے، کچھ ایگریشن آ جاتا ہے، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر ہمیں ان کے اوپر کچھ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہم نے بیسٹ وے پاسبل کمیونیکیٹ کرنا ہے، بیسٹ وے پاسبل ڈیل کرنا ہے، ود ادب، ود کیئر، ود لو۔ ہم یہ تین چیزیں کرتے ہیں نا تو ہمارے آٹومیٹیکلی الحمد للہ اللہ کے فضل سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن یہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ بٹ ان اے اسپیسیفک سچویشن، جب آپ کسی ایسی سچویشن کے اندر آ گئے ہیں جہاں پر آپ یا تو آپ ایک بہت برے انداز سے بیہیو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ان اے بیسٹ وے پاسبل بیہیو کر سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو آپ نے مانا کہ نہیں مانا۔ یہ عبادت میں انکلوڈ ہے جب آپ اسباب کی دنیا میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا، آپریٹنگ سسٹم، وہ ان اے وے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپریٹ کرتے ہیں ود مینس بیسیکلی مطلب ہے کہ اسباب، ود اسباب، ود مینس، وداؤٹ مینس، اینڈ اگینسٹ دا مینس۔ اللہ تعالیٰ آپریٹ کریں گے، اسباب کے ساتھ بھی آپ کو آپ کی زندگی کے معاملات حل ہو کے مل جائیں گے، اسباب کے بغیر بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اور اسباب کے مخالف بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل میں دیکھیں، آگ جو ہے وہ سبب تھی جلانے کا، لیکن وہ سلامتی کا باعث بن گئی، اگینسٹ دا سبب ہو گیا۔ اور کبھی کبھار کیا ہے کہ اسباب موجود نہیں ہے، آپ کے کام بن جاتے ہیں، کبھی ہے کہ اسباب ہیں پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے، ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ غزوہ حنین کی اگزامپل دیکھ لیں، جب مسلمان جو تھے، غزوہ بدر میں 313 کی تعداد تھی، ادھر 1000 کا لشکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس 313 کو بھی کامیابی دے دی، کیونکہ کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مجھے ایک یہاں پر یاد آ رہی ہے ایک ایگزامپل جو کہ ایک تفسیر کے اندر میں نے پڑھی تھی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا پیٹ درد ہوتا ہے، تو وہ اس درد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نا ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک پلانٹ کی طرف، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پلانٹ کو استعمال کرتے ہیں نا، ایک ہرب میڈیسن، تو اس پلانٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو پیٹ درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ پین ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وداؤٹ اینی دعا وہ چلے جاتے ہیں اس پلانٹ کی طرف کہ اس پلانٹ سے پہلے بھی شفا ملی تھی تو اب بھی شفا مل جائے گی، تو وہ جاتے ہیں، وہ اس پلانٹ کو لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ درد کا آرام نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ وہی پلانٹ ہے جس سے کہ پہلے مجھے شفا مل گئی تھی، اور ابھی آج جو ہے وہ درد کا آرام نہیں آیا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ، پہلے آپ میری وجہ سے گئے تھے، اس دفعہ آپ اپنی وجہ سے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مثال میں آپ کو تھوڑی سی نا کھول کے سمجھانا چاہوں گی۔ ہم جو زندگی میں اسباب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اس سبب کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی مل گئی ہے، اس میڈیسن سے ہمیں یہ شفا مل گئی، بیسیکلی شفا میڈیسن کے اندر نہیں ہے، پانی آپ کی پیاس نہیں بجھاتا، کھانا آپ کو نیوٹریشنل ویلیو اینڈ آپ کی بھوک نہیں مٹاتا، سورج آپ کو روشنی دینے کا سورس نہیں ہے۔ ہم ود دا 5 سینسز جو ہم اپنے مائنڈ کو ڈیٹا دیتے ہیں، جو پرسیو کرتے ہیں اس عالم اسباب میں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کا گلاس ہے، ہم پئیں گے تو ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے سامنے کھانا موجود ہے، ہم کہتے ہیں ہم کھانا کھائیں گے ہماری بھوک مٹ جائے گی۔ سورج موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورج جیسے ہی طلوع ہوگا روشنی ہمیں مل جائے گی، نور ہمیں مل جائے گا۔ یہ عالم اسباب کے اندر ہم سوچتے ہیں، بٹ ان ریالٹی پانی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس سبب کے اندر پاور دیتے ہیں اور اس سے ہماری پیاس بجھتی ہے۔ کھانے کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ ہماری بھوک کو مٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر پاور دیتے ہیں اور ہماری بھوک مٹتی ہے، ہماری بھوک جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو وہ پاور دے رکھی ہے جس سے کہ ہمیں نور ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب سے وہ پاور لے لیں تو یہ اسباب اٹس نتھنگ، دس از زیرو، یہ زیرو ہے۔ جیسے کہ وہی پلانٹ جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے شفا کی پاور دی تو اس سے کیا ہو گئی؟ ہیلنگ ہو گئی، شفا مل گئی۔ نیکسٹ ٹائم
جب ہم سبب کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں نا کہ اس سبب کے اندر کوئی پاور ہے، تو وہی سبب جہاں سے ہمیں پہلے بینیفٹ ملا ہوتا ہے بعد میں نہیں ملتا. دا ریالٹی از پہلے جو بینیفٹ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ پاور جو اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے اندر ڈالی ہے تب ملا تھا. ادروائز وہ سبب کسی قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم عالم اسباب میں رہتے ہوئے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اسباب اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں اسباب استعمال کرنے ہیں، ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں. ہمیں بغیر سبب کے، بغیر ایفرٹ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. الحکم کیا ہے کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھتے ہیں اور اللہ پر توکل کر لیں. اونٹ باندھنے کا عمل پہلے آپ نے کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. لیٹ سپوز کہ اگر مجھے پیاس لگی ہے، اگر میرے پاس یہ پانی کا گلاس ہے اور میں پانی پیتی ہوں، تو میں یہ کہوں کہ اب اس پانی کے اندر پاور ہے کہ یہ میری پیاس بجھا دے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت پہ میری پیاس بجھ جائے، دوسرے وقت پہ میری پیاس بجھے ہی نہ. ایسا بھی ممکن ہے نا. تو ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ذرا سی ریلیکسیشن آئی، اس ریلیکسیشن میں ہم نے کیا کیا، ہمیں کوئی کسی نہ کسی سبب سے کوئی بینیفٹ ملا ہے. ہم اس بینیفٹ کے لیے وجہ سے اس سبب اورینٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم ورشپ اورینٹڈ نہیں رہتے، ہم عبادہ اورینٹڈ نہیں رہتے. اور وہ پاور جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس سبب کے اندر، بعد میں وہ نہیں رہتی، اور ہمیں اسی سبب کی وجہ سے اسٹرگل فیس کرنی پڑی ہوتی ہے، ذلالت فیس کرنی پڑی ہوتی ہے. ہم ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس اینڈ ایک جو ظلمات ہوتے ہیں ہم ان میں گھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان سبب کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. حقیقت میں ان اسباب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا میننگ یہ ہے کہ لا الہ، کوئی پاور نہیں ہے اللہ کی پاور کے سوا، اور اللہ ہی ان اسباب کے اندر یہ پاور دیتے ہیں. تو وہ بیسٹ وے اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس حاصل کرنے کا کیا ہے؟ بی اے ورشپ اورینٹڈ پرسن. آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب استعمال کرنے ہیں، اور یہ اپنا ایمان رکھنا ہے کہ ان اسباب کے اندر پاور نہیں ہے. ان اسباب کو کامیاب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کرنی ہے. ورشپ اورینٹڈ پرسن بننا ہے، عبد بننا ہے. یہ مومن کی آئیڈینٹی ہے، عبد کی آئیڈینٹی ہے. جب وہ ورشپ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سبب میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیٹس سپوز کہ میرے پاس یہ پین ہے، اس پین سے میں ابھی کچھ بھی لکھ رہی ہوں، اور میں اس سے جو لکھ رہی ہوں وہ افیکٹ کر رہا ہے آپ کے مائنڈ پر. ہو سکتا ہے کہ میں اب اس کے اوپر تکیہ کر لوں کہ میں جو بھی اس پین سے لکھوں گی وہ دوسروں کو اٹریکٹ کر لے گا، وہ دوسروں کے مائنڈ پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ جائے گا، اور میں اس سبب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاؤں، اس پین کو سب کچھ سمجھنے لگ جاؤں. تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ اس پین سے لکھا ہوا کچھ بھی کسی پر بھی کچھ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ جو تاثیر ہے وہ ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اندر. اگر وہ تاثیر چلی جائے then nothing. اگر پانی سے پیاس بجھانے کی تاثیر چلی جائے then nothing. اور تاثیر کیا ہے؟ پاور ہے. اگر کھانے سے نیوٹریشنل ویلیو کی تاثیر چلی جائے then nothing. آپ جتنا بھی کھا لیں آپ کو نیوٹریشن نہیں ملے گا، آپ جتنی پروٹین لے لیں آپ کے مسل سٹرونگ نہیں ہوں گے. So this is the reality. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اور ہماری جو اسپیسیفک نیڈز ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے لیے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.